اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسلامک نالج چینل پہ خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، درمیان میں سے سکپ نہیں کرنا، انشاءاللہ آپ کے اسلامک نالج میں بہت اضافہ ہوگا۔ اگر آپ نے درمیان میں ہی سکپ کر دیا تو آپ کا وقت وہ ضائع چلا جائے گا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت دفعہ پوچھا جاتا ہے، تو ہم نے کہا کہ چلو اس پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ تو بہت ہی اہم مسئلہ ہے، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو جانور ذبح کرنے میں کاٹی جانے والی رگیں کون کون سی ہیں، آج اس کے متعلق ہم ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں۔ جانور ذبح کرنے میں 4 رگیں کاٹی جاتی ہیں، ان میں نمبر 1 ہے حلقوم یعنی سانس کی نالی، جس کو نرخرا بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو سانس کی نالی ہے اس کا دوسرا نام نرخرا بھی ہے۔ اور نمبر 2 مری یعنی کھانے پینے کی نالی، جانور جس سے کوئی چارہ کھاتا ہے وہ جو نیچے جاتا ہے، اور جس سے کوئی پانی وغیرہ پیتا ہے وہ نیچے جاتا ہے، تو اسے مری کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 بدجین یعنی خون کی 2 رگیں، یہ جو رگیں ہیں یہ خون کی 2 رگیں ہیں، یہ سانس کی نالی کے دائیں بائیں 2 رگیں ہوتی ہیں، جن کو شاہ رگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں رگیں کاٹنے کو ذبح کہا جاتا ہے۔ کوشش تو یہی ہو کہ یہ چاروں رگیں کٹ جائیں، البتہ اگر ان میں سے 3 بھی کٹ جائیں، یعنی بندہ ان میں سے پہلی 3 کاٹ دیتا ہے یا آخری 3 کاٹ دیتا ہے اور ایک رہ جاتی ہے، تب بھی جانور حلال سمجھا جائے گا۔ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے بات آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو اگلا مسئلہ، جانور کو اکتا یعنی گلے کی گھنڈی اور سینے کے درمیان ذبح کرنے کا حکم۔ جانور کو اکتا یعنی گلے کی گھنڈی اور سینے کے درمیان ذبح کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے جبڑوں اور گھنڈی کے مابین ذبح کر لیا اور وہ خاص رگیں، یعنی جو اوپر میں نے آپ کو رگیں بتائی ہیں وہ خاص رگیں کٹ گئیں، تو تب بھی ذبح درست ہے۔ حوالہ امداد الفتاوی۔ گودی کی جانب سے جانور ذبح کرنے کا حکم۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ گلے ہی کی جانب سے ذبح کیا جائے، گلے کو چھوڑ کر گودی کی جانب سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اس میں جانور کو بے جا تکلیف دینا ہے، البتہ اگر کسی نے گودی کی جانب سے ذبح کر لیا اور وہ خاص رگیں کٹ گئیں تو جانور حلال ہے، لیکن یہ عمل مکروہ ہے۔ حوالہ فتاوی قاضی خان۔ آگے قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو دوستو قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت دل میں نیت ہونی چاہیے کہ یہ جانور اللہ کی رضا کی خاطر قربانی کی نیت سے میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو دوستو بندے کی نیت بھی ہونی چاہیے کہ میں قربانی کی نیت سے یہ جانور ذبح کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، نہ کہ اس کا دل یہ ہو کہ میں فقط یہ گوشت حاصل کرنے کے لیے یہ جانور ذبح کر رہا ہوں۔ اگر اس نے فقط گوشت حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو دوستو یہ تھے کچھ مسائل جو ہم نے حوالہ جات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ دعا ہے مالک کریم آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل اسلامک نالج سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نشان پر کلک کر دیں۔